صاحبان معرفت پہنچ گئے. خواجہ قمرالدین سیالوی نے کہا سوال غلط ہے, یہ نہ کہ عالم افضل ہے یا سید, یہ کہ سید افضل ہے یا عالم. تو حضور بات تو ایک ہی ہوئی, جواب تو دے دو نا. تو خواجہ قمرالدین سیالوی یہ وہ سیال شریف ہے جو گولڑا کا بھی پیر خانہ ہے, جو قادریت اور چشتیت کا ایک مجمع البحرین ہے. فرماتے ہیں خواجہ قمرالدین سیالوی کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں علاقے کے فلاں مدرسے سے آیا ہوں. کہ مبارک ہو, بیٹھ جاؤ. کب سے مدرسہ جاری ہے؟ کہ حضور 30 سال سے. کہ 30 سال میں کتنے عالم آئے ہوں گے تمہارے مدرسے سے؟ کہ حضور کم سے کم 30,000 عالم بن چکے ہیں, مزید بنیں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس 30 سال میں آپ کے ادارے نے کتنے سید بنائے؟ کتنے کا حضور سید بنایا نہیں جاتا. جسے وحدہ لا شریک اپنے حبیب کی مقدس نسل میں جگہ دے دے وہ سید ہوتا ہے. قدرت کر خواجہ قمرالدین سیالوی کہتے ہیں ایک سادہ ذہن بچہ 10 سال میں 10 علماء کی مدد سے جو بن کے نکلے وہ عالم ہوتا ہے. ہزاروں عالم ہزاروں سال اگر کسی پہ محنت کر لے تو اسے سید بنایا نہیں جا سکتا. سید وہ ہوتا ہے جس پہ فضل خدا ہو, نسل مصطفیٰ کی جس پہ نورانی برسات ہو, جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شجرے سے ہو. تو جو خدا کی عطا ہے ایک انسان کا کسب ہے, جان لو عطا کسب پہ ہمیشہ غالب ہوتی ہے. جگر دکھے سر جھکا کے دنیا کو یہ بتا دینا کہ یہ وہ خون ہے جس کی عظمت روزے اول سے لے کے صبح قیامت تک ہمارے لیے مسلم تھی, ہے اور رہے گی. سبحان اللہ سبحان. ہم اس وارث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ہم ان سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں. زور سے بولو نا. میں پچھلے بار کی تقریب مجھے یاد ہے میں نے کہاں چھوڑی تھی. اگر چاہتے ہو وہیں چلوں تو ذرا زور سے بولو. لیکن ماہ رمضان گزرا ہے. جی جی بھئی ہاں بولو یا نا. جی جی بھائی جی گزرا. زور سے روزہ لگ گیا, تھک گیا. ماہ رمضان گزرا ہے. زور سے کہیے ماہ رمضان گزرا ہے. 3 رمضان کو ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں اور علماء اور اہل سنت و جماعت کے یہ اولیاء جو ہیں ان کے عقیدے کے مطابق, اس لیے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہمارا کچھ بھی نہیں. ہم تک جو پہنچا یا تو غوث اعظم نے پہنچایا, یا غریب نواز نے پہنچایا, یا مخدوم اشرف نے دیا, یا بابا فرید نے دیا, یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دیا, یا سرکار وارث پاک نے دیا. ہم تو وہ فقیر اور منگتے ہیں جو دامن پھیلائے ان بادشاہوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ بھیک ڈال دے تو کام بن جائے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نگاہیں پھیر دے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. اس لیے کہتے ہیں جب دربار میں جاؤ جس ولی کا دربار ہو تو دل قابو میں رہے, بے شک بے شک, زبان خاموش رہے, سر جھکا ہوا ہو, اور دل کے اوپر ہمیشہ یہ خیال رہے یہ مقام ہو ہے. یہاں ہاہو نہیں چلے گا, یہ مقام ہو ہے. یہاں ایک دم زدن میں ایمان چلا آتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے. یہاں آؤ اتنی خاموشی کے ساتھ آؤ, ادب کے ساتھ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, ماہ رمضان کی 3 تاریخ یوم وصال کس کا؟ سیدہ کائنات, خاتون جنت, ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین, جسے دیکھیں تو مصطفیٰ کہیں میری آنکھوں کا ٹھنڈک. وہ در وہ آئیں تو نبی اٹھ کر کھڑے ہو. کائنات میں مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے, جبریل بھی آئیں تو نبی بیٹھے. ابو بکر کی الف سے لے کے مولا علی کی یا تک جو بھی صحابی آیا نبی نے مسند نہیں چھوڑی, اپنی مسند پہ براجمان رہے. اتنے میں
ملکہ فردوس بری داخل دربار رسالت ہوئی. فقام الیہا، تو مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، 2 قدم چل کے آگے گئے، ہاتھ پکڑا، لا کے اپنے مسند پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد ہاتھوں کو ماتھے کو بوسہ دیا. دینے کے بعد کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ. ایسے نہیں زور سے بولنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کائنات میں فضیلتیں میرے نبی نے سب کو دی. ابو بکر آئے صدیق بنایا، عمر آئے فاروق بنایا، عثمان آئے 2 نور دیا، طلحہ و زبیر آئے، سلمان آئے منا اہل البیت فرمایا، بیزر آئے ابو ذر کر دیا، صہیب روم سے آئے مقام بلند کیا، بلال حبشہ سے آئے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. یہ نبی کی تاجدار مدینہ کی مقدس محفل ہے، یہاں سے کوئی بغیر لیے نہیں جاتا، سب دامن بھر کے جاتے ہیں. نبی سب کو دیتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں. یہاں تک ایک دن نبوت و رسالت جوش میں آئی، عطا اور سخاوت جوش میں آئی. مسکرا کے کہنے لگے فلاں آئے جنت کی بشارت دے دو. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. ایک ایک کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میرے آقا کو کوئی پانی کا لوٹا دے، جنت کی بشارت. کوئی بڑھیا آ کر کے نبی کی بارگاہ میں لکڑی کا ایک ممبر دے دے، جنت کی بشارت. کوئی چادر دے دے، جنت کی بشارت. کوئی تہبند دے دے، جنت کی بشارت. یہ بااختیار نبی ہے نا، جنت بانٹ رہے ہیں، تمہیں جنت، تمہیں جنت، تمہیں جنت، تمہیں جنت. مگر ایک چیز کا خیال رہے، سب کو دیا جنت، مگر جب اپنے اہل بیت کی باری آئی تو وہ دیا جو مقام انتہا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ. اگر سمجھ میں نہ آئے تو حدیث سنیے. میرے آقا صحابہ کی جماعت کو جنت تقسیم فرما رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں. اتنے میں حجرے کا دروازہ کھلا، حسن و حسین لخت جگر مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، جناب زہرا کے دل کے چین، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ہم شکل، الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس. وہ حسن جو سینے سے لے کر کے ماتھے تک نبی کا ہم شبیہ ہے، وہ حسین جو سینے سے لے کے پیر تک مصطفیٰ کا ہم شبیہ ہے. کہ جیسے ہی داخلے دربار ہوئے، دونوں شہزادے آئے، فاطمہ زہرا پیچھے سے آئیں. بابا حازان ابنا کا فورثہما شیئا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنائیے. اتنا سننا تھا. نبی نے صحابہ کی جماعت کو جنت کی بشارت دے دی تھی. اب اہل بیت آئے تو مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سب کو جنت دی ہے، حسن و حسین کو جنت کی سرداری عطا ہے. ابھی پیچھے والے پچھلے سال جیسے نہیں بول رہے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے علی کی محفل ہو، علی کا نام آئے. صحابہ کا طریقہ ہے چہرہ دیکھ لیتے تھے، جو نام سن کے چپ رہے تو وہ کہتے تھے یہ آدمی کا کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. کیوں؟ نحنو معاشر الانصار، ہم انصار صحابہ نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. بے شک بے شک. علی کا نام آئے چی نہ چاہے تب بھی جھوٹے جھوٹ مسکرا دو. بغل والے کو اگر خبر پڑ گئی علی اچھا نہیں لگتا تو خامخواہ مسئلہ خراب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں علی کا نام آئے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو. کیوں؟ کہ اس سے ایمان کا بھی، شجرے کا بھی، نسل کا بھی، نسب کا بھی، گھر کا بھی، سب کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. علی کا نام آئے تو مسکرا دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حلال زادے علی کا نام سن کے مسکرایا. اچھا غور کیجئے گا، سب کو جنت دی. ربیہ کو جنت، ام مکتوم کو جنت، حفصہ کو جنت، انس کو جنت، ابو بکر صدیق کو جنت، عثمان غنی کو جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حسن و حسین کو جنت کی سرداری. ابھی سمجھ میں نہیں آئی.